दोस्तों, माह रमज़ान المبارک سے پہلے پہلے یہ آخری موقع ہے۔ ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ آپ نے آپ کی انگلیوں پر صرف 10 بار یہ تسبیح پڑھ لیں اور فائدہ دیکھیں۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ وقت ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، ماہ رمضان سے پہلے کسی بھی دن یہ وظیفہ صرف 10 بار پڑھ لینا، جو ساری عمر نہ مل سکا وہ مل جائے گا، جو سارے مقصد غیب سے پورے ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، اور رمضان کا مہینہ جو برکت والا، قبولیت والا، نعمتوں والا بڑی تیزی سے ہماری طرف آ رہا ہے۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ماہ شعبان آخری چند دن باقی ہیں۔ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے کسی بھی دن یہ وظیفہ صرف 10 بار پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کے وسیلے سے آپ جو بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کریں گے۔ آپ جو بھی مقصد ذہن میں رکھ کر مانگو گے رب کی ذات غیب سے عطا فرمائے گی۔ ماہ شعبان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور اس مہینے میں جب کوئی بندہ رب کریم سے مانگتا ہے تو ان کی ذات میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں باقی آپ کی جو بھی دعائیں ہیں وہ ضرور قبول ہو جاتی ہیں۔ ماہ رمضان شروع ہونے سے پہلے، رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف 10 بار پڑھنے سے اگر آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں، گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے اور رب کریم سے مانگی ہر دعا قبول ہو جائے، تو اللہ والوں اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں۔ شعبان کا مہینہ جسے برکت والا، عظمت والا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں ہر انسان کا نصیب اور تقدیر لکھ دیا جاتا ہے۔ زندگی اور موت کے فیصلے ہو جاتے ہیں، کس کو کیا ملے گا، کتنا ملے گا، کیسا ملے گا، کب ملے گا، ہر شے کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اب شعبان کے آخری چند دن باقی ہیں۔ رمضان کا چاند نظر آنے میں چند دن ہے۔ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے جب بھی آپ کے پاس وقت ہو، آپ اس وظیفے کو صرف 10 بار پڑھنا، تقدیر بدل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر چیز کو مقدر میں لکھ دے گا۔ یہ وظیفہ بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے۔ شعبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ جو میرے بہن بھائی شعبان کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، اس مہینے میں اگر کوئی بندہ رب کریم سے کوئی بات منوانا چاہتا ہے، اپنی مرضی کے فیصلے کروانا چاہتا ہے، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کروانا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے جس میں نہ غربت ہو، نہ تنگ دستی ہو، نہ پریشانیاں ہو، نہ مسائل ہو، تو رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے اپنی ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ تسبیح کے 10 دانوں پر پڑھتے دوران تسبیح کا 10واں دانہ مکمل ہوتے ساتھ ہی فرشتہ آسمان سے دولت لے کر آ جائے گا۔ رمضان کے مہینے کی قدر کیجیے گا۔ یہ وقت وہ وقت ہے جو سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ شعبان کا مہینہ رمضان سے ملنے کو ہے، ابھی بھی چند دن باقی ہیں۔ شعبان رب کا مہینہ ہے اور رب کے حبیب کا مہینہ ہے۔ رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ جب یہ 2 مہینے مل جاتے ہیں تو تقدیر چمک جاتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں مانگنے والوں کو 70 گنا دیا جاتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی 1 لاکھ مانگے تو اسے 70 لاکھ سے نوازا جائے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے چند دن باقی ہیں، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے صرف 10 بار یہ تسبیح پڑھ لو۔ 10 بار پڑھنے کی دیر ہے، آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی سے 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، اس وظیفے کو صرف 1 منٹ نہیں دے سکتے، تو آپ اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں، اور پورا سال در در کی ٹھوکریں، لوگوں کے طعنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہیں گے۔ اگر تو آپ ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے، کیونکہ شعبان کے مہینے میں نصیب اور تقدیر لکھ دیا جاتا ہے۔ شعبان
رمضان کے مہینے میں، کملی والے آقا کے مہینے میں، جب کوئی بندہ اپنی آنکھیں بند کر کر رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے اور جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، پھر وہ رب کریم سے ضد کر کے جو بھی مانگتا ہے، رب کی ذات بیٹھے بیٹھے نسلوں کی نسلوں کو تقدیر کھول دیتی ہے۔ آج ایک ایسا وظیفہ آپ کی خدمت میں حاضر کر رہی ہوں۔ میری ان تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے، اس مہینے سے پہلے کسی بھی دن صرف 10 بار پڑھ لو، زیادہ نہیں، 10 بار پڑھنے کا کہہ رہی ہوں۔ اگر آپ پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ دوستو، اگر 10 بار آپ یہ وظیفہ نہیں پڑھو گے تو پھر کب پڑھو گے؟ آج رب کے خزانے کھلے ہوئے ہیں۔ اس مہینے میں رب کی ذات خود صدائیں لگاتی ہے۔ کوئی مانگنے والا ہے جس کی میں حاجت پوری کروں، کوئی بے روزگار ہے جسے میں دولت سے نواز دوں، کوئی تنگ دست، بیکاری، فقیر جس کے گھر کے حالات کو بدل دوں۔ آج جو بندہ قرض دار ہے، کروڑوں کا قرض ہے، قرض سے مکمل نجات کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لو، گھر کے حالات تو بہتر بن جائیں گے۔ میاں بیوی میں محبت کے لیے، کاروبار کے مسائل کے لیے، زندگی اور موت کے فیصلے اس مہینے میں ہوتے ہیں۔ اللہ والو، اگر اس مہینے کی قدر کملی والے آقا کے مہینے کی آپ نے قدر کر لی، شعبان کے مہینے کی آپ نے قدر کر لی، تو رمضان خوشیوں والا، رحمتوں والا، برکتوں والا، نعمتوں والا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور آج رب کریم سے وہ مانگیں جو آپ کو لگتا ہے جو ساری عمر نہ مل سکا، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، بڑی بڑی سفارشیں کروا رہے ہیں، بڑے بڑے اعمال کیے لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو رمضان سے پہلے یہ وظیفہ 10 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کی ساری دعائیں، ساری حاجات پوری ہو جائیں گی۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مسلے پر بیٹھ جانا ہے اور آپ نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مسلے پر بیٹھ جانا ہے اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ نے نماز والا درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ آپ نے 3 یا 7 یا 10 مرتبہ درود ابراہیم کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد پھر آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی حاجت ہوگی، اس کی نیت کر لیں۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی خواہشات الگ ہے۔ اگر آپ من پسند نوکری کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ میاں بیوی میں پیار محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ دشمنوں سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، نورینہ اولاد چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اللہ پاک کے ناموں کو پڑھنا ہے۔ وہ کون سے نام ہیں اور آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے، آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم یہ اللہ پاک کے صفاتی نام ہے۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے تو 1 شمار ہوگا۔ یا حیو یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حیو یا قیوم کو 11 بار پڑھ لینا ہے۔ یا حیو یا قیوم کو 11 بار پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دوسرے نمبر پر جو تسبیح پڑھنی ہے، جو آیات پڑھنی ہے، وہ آیات انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے۔ آپ نے آیات سنی ہوگی، جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم یہ آیات پڑھتے ہیں۔ آپ نے ایک قرآنی آیات انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے۔ یہ دعا، یہ کلمات انسان کے رخصت ہونے پر پڑھے جاتے ہیں اور خبر سنتے ہی ہمارے منہ سے نکل جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے مولا ہم تیری طرف سے آئے ہیں اور تیری طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب کوئی بندہ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھتا ہے، رب کی ذات
پوچھتی ہے وہ کون ہے اس فانی دنیا میں اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ مولا ہم تیری طرف سے آئے ہیں اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے اس بندے سے راضی ہوں، اس کی ہر دعاؤں کو قبول فرما لو، اس کی تمام حاجات کو غیب سے پورا کر دو۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو 11 بار پڑھنے کے بعد پھر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے آخر پر تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ وہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ آپ نے رب کی ذات کی تعریف کرنی ہے۔ آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو 11 بار پڑھنے کے بعد پھر آخر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنی بار درود پاک پڑھنا ہے جتنی بار آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا ہوگا۔ پھر آپ نے اللہ پاک سے اپنے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اللہ پاک کے سامنے گڑ گڑانا ہے، رونا ہے اور اپنی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو پورا فرمانا ہے۔ آپ نے سجدے میں جا کر اللہ پاک سے اپنی ہر حاجات کو پورا فرمانا ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔